شالوم علیکم، بارک یا شام شیخ، ہاللویا۔ آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح کہ ہم غزل الغزلات کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج اس کا 9واں حصہ ہوگا، تو دیکھیں میرے ساتھ۔ غزل الغزلات 4 باب اور اس کی پہلی آیت دیکھیں۔ یہاں یہاں پہ مرد کا خطاب ہے، یعنی خداوند یسوع المسیح اپنی کلیسیا سے مخاطب ہے، اور خداوند اسے کیا کہتا ہے؟ جی پڑھے۔ دیکھ تو خوب روح ہے، آئے میری پیاری، دیکھ تو خوبصورت ہے۔ تیری آنکھیں تیرے نقاب کے نیچے دو پتلیاں ہیں، تیرے بال بکریوں کے گلہ کی مانند ہے جو کوئی جلاد پر بیٹھی ہو۔ ہاں جی، اس کا جو پہلا جملہ ہے نا، دیکھ تو خوبرو ہے، آئے میری پیاری، دیکھ تو خوبصورت ہے۔ اچھا، خداوند یسوع المسیح کو اپنی جو کلیسیا ہے وہ خوبرو نظر آتی ہے۔ روح کا مطلب ہی چہرہ ہی ہے یہاں پہ نا، خوب روح یعنی خوب چہرے والی، تو خوبصورت بھی وہی ہے۔ اصل میں جو یہودی ادب ہے اس میں ایک بات کو مختلف انداز سے 2 دفعہ کہا جاتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں گے۔ اکثر آپ بائبل میں دیکھیں گے کہ ایک ہی بات کو 2 دفعہ کہا جاتا ہے لیکن مختلف انداز میں کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ 2 دفعہ کلیسیا کو خداوند یسوع المسیح خوبصورت کہتا ہے۔ اور اگر آپ آ جائیں 7ویں آیت میں اور پھر 10ویں میں، تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ آئے میری پیاری، تو سراپا جمال ہے، تجھ میں کوئی عیب نہیں۔ ہاں جی، آئے میری پیاری، تو سراپا جمال ہے۔ پہلے خوبرو کا، پھر خوبصورت کا، اب سراپا جمال کہا، اور پھر یہ کہہ دیا کہ تجھ میں کوئی عیب نہیں۔ ہاللویا۔ اچھا، جو کلیسیا ہمیں غزل الغزلات میں نظر آتی ہے اس میں عیب نہیں ہے، اور آپ نے یہ بھی غزل الغزلات میں پڑھا کہ شولمیت کہتی ہے کہ مجھے سیاہ فام نہ کہو، اور اس سے پہلے یہ بھی کہتی ہے کہ میں سیاہ فام ہوں۔ اب یہ ساری باتیں جب ہم کلام کے مطابق دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خداوند یسوع المسیح کا لہو ہے جس سے یہ کلیسیا دھلی ہے، اور اس کے بعد خداوند کی نظر میں یہ بے عیب اور خوبصورت ہے، خوب روح ہے اور سراپائے جمال ہے۔ ہاللویا۔ اچھا، یہاں پہ غزل الغزلات میں یہ بھی بات ہے کہ عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی کلیسیا ہے یا مقدسین ہیں، وہ خداوند کے حضور اپنی مناجات لے کر جا رہے ہیں، اپنی درخواستیں لے کر جا رہے ہیں اور خداوند کے تخت کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں اس سے بڑھ کے بات نظر آتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جو غزل الغزلات میں کلیسیا ہے وہ خداوند کی رفاقت میں ہے۔ بارہ کے آشنا سے ابھی اس بات کی آج کل کی جو کلیسیا اس میں بڑی کمی ہے کہ وہ خداوند کے ساتھ رفاقت میں رہنے پر کم زور دیتی ہے یا دیتی ہی نہیں ہے، لیکن اس کی درخواستیں اور مناجات بہت ہیں۔ خاص طور پہ جو پادری حضرات ہیں ان کے پاس تو ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے پلان کی اور منصوبوں کی، اور وہ پھر خداوند کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ کر دے۔ کیوں وہ اس طرح کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کر دینے کے بعد ان کی منسٹری جو ہے وہ بہت ہائر کسی لیول پہ چلی جائے، اور اگلی بات آپ جانتے ہیں پھر کہ کیوں منسٹری اتنے ہائر لیول پر ہو،
تاکہ وہ ایک بہترین زندگی گزار سکے. لیکن یہاں پہ کلیسیا آپ کو نا بغیر لالچ کے نظر آتی ہے. اور یہاں پہ جو کلیسیا ہے وہ خداوند یسوع المسیح کی، اپنے دلہے کی، اپنے بادشاہ کی، اپنے چرواہے کی محبت کی پیاسیا. اس کا مطمع نظر یہ نہیں ہے کہ مجھے خداوند سے کیا مل جائے گا، مجھے بادشاہ سے کیا مل جائے گا. یہ بات یہاں پہ نہیں ہو رہی. درخواستوں اور مناجاتوں کی بات نہیں ہو رہی، کچھ لے لینے کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ جو زور ہے کلیسیا کا وہ اپنے خداوند کی رفاقت میں رہنا. ہاللیلویا، بارک اللہ. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ آج کی کلیسیا کیا چاہتی ہے؟ ہم بھی رفاقت میں رہنا چاہتے ہیں. اور یہ جو رفاقت ہے جو خداوند یسوع نے خریدی ہے اور ہمیں مفت دے دیا، یہ خداوند نے بڑی قیمت دے کے خریدی ہے، اور اس سے بڑی قیمت کوئی کائنات میں دوسری نہیں ہے. پہلا پطرس پہلا باب 17 ہے. اور جب کہ تم بات کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو ہاں جی، جو ہر ایک کے کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے، تو اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو. ہاں جی. پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 17 آیت میں یوں لکھا ہے کہ اور جب کہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو. اچھا، کس سے دعا کرتے ہیں جی ہم؟ خداوند یسوع سے دعا کرتے ہیں. اچھا، اب پھر یہی بات آ جاتی ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی یسوع کو باپ کہاں کہا گیا؟ اچھا جی، یہاں پہ کہا گیا ہے پہلا پطرس پہلا باب اور 17 آیت میں کہ جس سے ہم دعا کرتے ہیں وہ خداوند یسوع ہے اور اسی کے نام سے کرتے ہیں. اور پھر کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ کام یا کلام جو بھی کرو خداوند یسوع کے نام سے کرو. ہاللیلویا. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ باپ سے ہیں، اور باپ خداوند یسوع المسیح ہے. اور جب کہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کے کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے. اچھا، انصاف کس نے کرنا ہے؟ خداوند یسوع نے کرنا ہے. ہاللیلویا. تو اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو. میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ جو خوف بائبل میں بتایا گیا ہے خداوند کا خوف، خداوند کا خوف ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کے حکموں پر عمل کرنے والا خداوند کے خوف میں ہے. ہاللیلویا، بارک اللہ. اچھا، خوف یہ جو خداوند کے حکموں پر عمل کرنے والے کو کہا ہے کہ خداوند کا خوف، یہ مثبت خوف ہے، منفی نہیں ہے، مثبت ہے. کیونکہ جب ہم خداوند کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے خوف میں ہیں، تو ہم بہت ساری باتوں سے محفوظ ہیں. ٹھیک ہے. دنیا میں 3 باتیں ہیں جن سے ہمیں محفوظ رہنے کی ضرورت ہے باقی باتوں کے درمیان. پہلی بات یہ ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، کیونکہ آپ دیکھتے ہو جو گناہ کرتا ہے اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے. ابھی آج کل تو یہ سمجھانے والی اتنی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ میڈیا پہ دیکھتے ہو کہ جو لوگ گناہ میں پھنسے ہیں پھر ان کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو بائبل اگر گناہ سے منع کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی اور آپ کے خاندان کی زندگی اور آپ کی نسلوں کو محفوظ کر رہی ہے. گناہ کرنا کوئی آزادی نہیں ہے. گناہ کرنا اپنی زندگی پر اور اپنے خاندان کی زندگی پر مصیبت لانا ہے. اور آپ دیکھ لو آج کل کیا ہو رہا ہے. لوگ پھر کیسے پھنستے ہیں اور کیسے تماشا بنتا ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے.
میڈیا کی وجہ سے ساری دنیا دیکھتی ہے، پہلے تو ساری دنیا نہیں دیکھ سکتی تھی، آج کل تو 1 منٹ لگتا ہے ساری دنیا دیکھ لیتی ہے کہ جی فلاں بندہ فلاں شخص فلاں گناہ میں پھنسا ہے، اور اب اس کا اور اس کے خاندان کا حال دیکھیں۔ تو بڑی پیاری بات لکھی، اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو۔ زمین پہ ہم کیا ہیں؟ مسافر ہے۔ زمین ہمارا گھر نہیں ہے، آسمان ہمارا گھر ہے۔ تو زمین پہ ہم جتنے ہیں، جتنے مقدسین ادھر رہے ہیں، وہ سب زمین پر اپنے وقت کو مسافرت کا زمانہ سمجھ کر رہے ہیں۔ ایک بات ہے کہ گناہ سے بچنا ہے، دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات بھی بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی انا سے بچیں، اور اسے اردو میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی انا کے حصار سے بچیں، یعنی اپنی انا کی گرفت سے بچیں۔ انا بھی بندے کو ذلیل کر دیتی ہے، جیسے گناہ ذلیل کرتا ہے ویسے انا بھی ذلیل کرتی ہے۔ تو ہمیں اپنی انا کی گرفت میں نہیں آنا، کیونکہ اس کے بعد ذلت ہے۔ انا گرفت کیسے بندہ اپنی انا کی گرفت میں آتا ہے؟ جب اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے کہ جی میں بڑا ہوں اور میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، تو اس سے اگلا جو قدم ہوتا ہے وہ گرنا ہوتا ہے، وہ پستی ہوتی ہے، وہ ہلاکت ہوتی ہے، وہ خفگی ہوتی ہے، اور وہ شرمندگی ہوتی ہے، اور وہ ذلت ہوتی ہے۔ ہر بندے کی نظر میں بندہ گر جاتا ہے اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو انا سے بچنا ہے۔ تو پھر ہمیں گناہ سے بھی خوفزدہ رہنا چاہیے کہ گناہ نہ کریں، کیونکہ ذلیل ہو جائیں گے، اور پھر اپنی انا کے حصار سے بھی خوفزدہ رہنا چاہیے کہ اپنی انا کی گرفت میں آ کے ذلیل نہ ہو جائیں۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ دنیا سے بچیں۔ جو دنیا کے قابو آتا ہے وہ بھی ذلیل ہو جاتا ہے، تو دنیا سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ بارک یا شام شیخ۔ تو زمین پہ ہمارا کون سا زمانہ ہے جی؟ مسافرت کا زمانہ ہے، اور ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ غزل الغزلات کی کلیسیا کی مانند ہمیں خداوند کی رفاقت میں رہنا ہے۔ اس کی ایک بڑی چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر ایک بچہ اکیلا جا رہا ہو اور روشنی میں جا رہا ہو، اور دوسرا ایک بچہ اندھیرے میں جا رہا ہو لیکن اپنے باپ کی گود میں ہو، تو کون محفوظ ہے؟ کیونکہ باپ کی رفاقت میں ہے۔ تو جو باپ کی رفاقت میں ہے، پھر جو فزیکل کنڈیشنز ہیں وہ اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی۔ اسی طرح ہمیں اپنے باپ کی رفاقت میں، جو روحانی باپ ہے، آسمانی باپ ہے، اس کی رفاقت میں رہنا ہے۔ اور غزل الغزلات میں جو کلیسیا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی لالچ کوئی نہیں ہے۔ ایک ہی بات ہے کہ اسے اپنے خداوند سے، اپنے بادشاہ سے، اپنے دلہا سے، اپنے چرواہے سے محبت ہے، اور وہ اس کی رفاقت چاہتی ہے۔ بارک یا شام سے۔ تو ہماری جو دعائیں ہیں محض کچھ مانگنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بے شک ہمیں مانگنا بھی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے رفاقت کے لیے ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ہاللیلویا۔ اور جب کہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کے کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے، تو اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو۔ اچھا، آگے بڑی بات لکھی ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا۔ اچھا، یہ پطرس کا خط جو ہے وہ کس کو لکھا گیا؟ پہلی آیت پڑھیں ذرا، پہلا باپ پہلی آیت، آپ کو پتہ چلے
پہلے جب بھی آپ کوئی کسی رسول کا خط پڑھیں تو یہ سب سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ لکھا کس کو گیا ہے، مخاطب کن لوگوں کو کیا گیا ہے۔ یہ جو غلطی ہے یہ بڑے بڑے اسکالرز کو لگ رہی ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ خط لکھا کن کو گیا ہے۔ پہلے یہ تو پتہ کرو کن کو لکھا گیا اور کن سے بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے تو بائبل کی ہر آیت جس میں کسی کو برا کہا جا رہا ہو تو یہ اٹھا کے یہودیوں اور اسرائیلیوں پہ لگا دیتے ہیں۔ اتنی تو عقل ہے ان میں، انہوں نے تو ہاتھ عقلوں بھی تانگے۔ پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا رسول ہے، ان مسافروں کے نام جو پنطس، لودیکیا، آسیا اور بتنیا میں جا بجا رہتے ہیں۔ ہاں جی، کن کے نام لکھا گیا؟ غیر اقوام۔ غیر اقوام کے لیے۔ یاد کر لیں کہ پہلا پطرس غیر اقوام کو لکھا گیا ہے اور ان کے باپ دادا کے نکمے چال چلن کی بات ہو رہی ہے۔ نکما چال چلن ہوتا کیا؟ پہلے یہ تو پتہ چلے۔ نکما چال چلن ہوتا ہے کسی کا بے شرع ہونا۔ تو یہودی اور اسرائیلی تو باشرع ہیں شروع سے، ان کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی۔ گلتیوں میں بھی جو بات ہے باپ دادا کی، گلتیوں کا خط بھی گلتیہ کو لکھا گیا ہے، نہ کہ یہودیوں اور اسرائیلیوں کو لکھا گیا ہے، تو وہ بھی غیر قوموں کی بات ہو رہی ہے۔ صرف عبرانیوں کا خط ان عبرانیوں کو لکھا گیا ہے جو یسوع پر ایمان لے آئے ہیں۔ باقی تو آپ دیکھ لیں خطوط جو ہیں غیر اقوام کو لکھے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے پہلا پطرس پہلا باب اس کی 18 آیت، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی۔ یہ جو غیر اقوام ہیں اور ان کے جو باپ دادا کا نکما چال چلن ہے۔ اچھا، کئی لوگ آج بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں جی اسی غیر قوم۔ اچھا سن لو جی کلام میں کیا لکھا ہے، تمہارے باپ دادا کا نکما چال چلن ہے اگر کوئی اپنے آپ کو غیر قوم کہتا ہے۔ یہ بائبل میں لکھا ہے، میں نے تو نہیں لکھا، نہ مسیحنک جیوز نے لکھا ہے۔ تو غیر قوموں کو کیا کہا گیا جی کہ کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب، پڑھیں جی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ ہاں جی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ خلاصی کیسے ہوئی ہے؟ بے شرع باپ دادا کے نکمے چال چلن سے، غیر قوم کے ان افراد کی جو یسوع پر ایمان لا کر مقدسین میں شامل ہو گئے ہیں، یہودیوں میں شامل ہو گئے ہیں اور اسرائیل میں شامل ہو گئے ہیں، جسے خدا کا گھرانہ بھی کہا گیا بائبل میں۔ کیسے خلاصی ہوئی ہے؟ خداوند یسوع المسیح کے بیش قیمت خون سے، یعنی اس خون سے جس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ پوری کائنات میں اس خون کی کوئی شخص قیمت ادا نہیں کر سکتا جو خداوند یسوع المسیح نے اپنے مقدسین کے لیے بہایا، جس کے وسیلہ سے ہماری خلاصی ہوئی ہے، ہمیں نجات ملی ہے، ہمارا کفارہ ہوا ہے۔ کفارہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپا، ہم ڈھانپے گئے ہیں۔ کیا کہا؟ ڈھانپے گئے ہیں تو پھر ڈھانپے جاؤ۔ اور کلیسیا یسوع کے لہو سے دھلنے کی وجہ سے خوبصورت ہے، خوبرو ہے، سراپائے جمال ہے۔ چھوٹے الفاظ تو نہیں ہے۔ کیا کہ خداوند جب ہمیں دیکھتا ہے تو سراپائے جمال دیکھتا ہے، کس کی وجہ سے؟ اپنے لہو کی وجہ سے، اور بے عیب دیکھتا ہے کہ اس کی نظر میں ہم بے عیب ہو گئے ہیں۔ کیوں؟
کہ جو اس نے ہمارے لیے صلیب پہ لہو بہایا ہے اس کی وجہ سے ہم بے عیب ہیں، اس خون نے ہمیں بے عیب ٹھہرا دیا۔ بارو کیا شام سے اچھا آگے دیکھیں 20ویں آیت میں، اس کا علم تو بلائے عالم سے پیشتر سے تھا مگر ظہور اخیر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا۔ خداوند یسوع المسیح کی اس قربانی کا علم اور خداوند یسوع المسیح کے جسم میں ظاہر ہونے کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، پہلے سے تھا، لیکن ظہور اخیر زمانے میں ہوا کس کی خاطر؟ ہماری خاطر۔ ہاللیلویہ جی، کہ اس کے وسیلہ سے خدا پر ایمان لائے ہو جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا، تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو۔ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ کہ ہمارا ایمان اور امید خدا پر ہو۔ ہمارا ایمان بھی خدا پر، امید بھی خدا پر، اور وہ خدا کون ہے؟ خداوند یسوع المسیح۔ دنیا مختلف خداؤں کو مانتی ہے، میں جب بھی گواہی دیتا ہوں یہی دیتا ہوں کہ یہ ہمارا خدا خداوند یسوع المسیح ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا کئی لوگوں کو یہ عجیب بھی لگتا ہے، اچھا لگتا رہے، مجھے کیا خیال؟ اگر یہ عجیب بات ہے تو میں ہی عجیب بات کر رہا ہوں دنیا میں اکیلا؟ کیا خیال؟ باقی جو کرتے رہتے ہیں وہ تو اگر باقیوں کو عجیب باتیں کرنے کا حق ہے تو ہمیں بھی حق ہے۔ اور خداوند یسوع المسیحی ہے جس کے مختلف ظہور ہیں، باقی اس کی مینیفیسٹیشنز ہیں، اس کے ظہور ہیں، وہ کسی بھی ظہور میں آ سکتا ہے۔ ظہوروں پہ بات نہیں ہو رہی اس میں، میں اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ آپ دیکھ لو خداوند یسوع المسیح جی اٹھنے کے بعد بھی شاگردوں پر ایک اور ظہور میں ظاہر ہوا ہے۔ اب اگر کوئی بائبل غور سے نہ پڑھے تو وہ ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ اچھا ہمارا ایمان بھی خداوند یسوع المسیح ہے، ہماری امید بھی خداوند یسوع المسیح ہے۔ یہ جو ملحدین ہیں، جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں جی خدا ہے ہی کوئی نہیں، ان کے پاس کوئی امید نہیں سوائے مر جانے کے۔ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی جس کا خدا ہی کوئی نہیں ہے، اسے کیا امید ہے سوائے مر جانے کے؟ کیونکہ مر جانے کے بعد جی اٹھنے کی امید تو ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں جی اسی پتہ نہیں کتھوں آئے ہیں تو اسی پتہ نہیں کتھے جانا ہے۔ بھائی تسی کتھوں آئے ہو وہ بھی ہم تو بتا سکتے ہیں، لیکن ان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ بھائی تانوں نہیں پتا تسی کتھوں آئے ہو، پر اسی یہ بڑے وسوخ نہ تانوں دس سکتے ہیں، جانا تساں قبر چ تے پھر اتوں اٹھنا نہیں تساں اپنے ایمان دے مطابق۔ کیا ہے؟ جان دا تو پتا ہے نا، تانوں آن دا نہیں پتا، جان دا تو پتا ہے سارے نوں۔ تو کیا فرق ہے ہم میں ان میں؟ ہمارے پاس امید ہے، اور ہماری امید خداوند یسوع المسیح خود ہے۔ لکھا نا ایمان، امید اور محبت تینوں کیا ہیں؟ افضل کون ہے؟ کیسے؟ ہاں جی، خدا محبت کا مطلب ہے کہ وہ باشرع ہے، خود بھی باشرع ہے۔ لوگوں کو اس بات کی عقل بھی کوئی نہیں ہے کہ یہوہ خدا خود بھی باشرع ہے۔ کیوں کہ جس بات سے منع کرتا ہے کیا وہ خود کرتا ہے؟ نہیں، خود بھی تو نہیں کرتا نا، ایسا ہی ہے نا۔ تو محبت جو ہے وہ شریعت پہ عمل کرنے کی کنڈیشن کو کہتے ہیں۔
شریعت پر جو عمل پیرا ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ محبت میں ہے. اور کوئی شخص دنیا کا بغیر شریعت کے محبت کر کے دکھائے. کیوں جی؟ بغیر شریعت کے محبت ہوتی ہے؟ بغیر شریعت کے تو پھر ناپاک محبت ہوتی ہے، وہ گناہ ہوتا ہے، وہ محبت تو نہیں ہوتی. دس آیت جی، غزل الغزلات 4 باب اور اس کی 10 آیت. آئے میری پیاری میری زوجہ تیرا عشق کیا خوب ہے، تیری محبت میں سے زیادہ لذیذ ہے، اور تیرے عطروں کی مہک ہر طرح کی خوشبو سے بڑھ کر ہے. ہاں جی. پھر خداوند کلیسیا سے کیا کہتا ہے کہ آئے میری پیاری میری زوجہ یعنی میری دلہن، تیرا عشق کیا خوب ہے. اچھا، یہاں پہ ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جانب سے ایک ہی جیسا رسپانس آتا ہے. کلیسیا پہلے خداوند سے مخاطب ہے. اچھا، غزل الغزلات میں یہ خوبی ہے کہ یہاں پہ کلیسیا جو ہے وہ پہلے مخاطب ہے خداوند سے. کلیسیا بات شروع کرتی ہے اور خداوند کے بارے میں جاننے کے لیے پیاسی ہے. اور یہاں پہ ہمیں گونگی اور بانج کلیسیا نظر نہیں آتی، اور مطلبی کلیسیا نظر نہیں آتی، لالچی کلیسیا نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ صرف رفاقت چاہتی ہے. اور ایک سادہ سی بات ہے، اگر ہم بادشاہ کے ساتھ رہیں تو چیزوں کی کمی ہوگی. تو جب خداوند ہی ہماری رفاقت میں ہوگا تو پھر ہمیں چیزوں کی تو کوئی کمی نہیں ہوگی. تو یہ بات خداوند نے کہی بھی ہے کہ پہلے آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی. ہاں جی، بارو کیا شام سے تو بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند کی رفاقت میں رہنے کی ضرورت ہے. باغ عدن میں آدم اور حوا کو سب کچھ مہیا تھا. کیوں؟ خداوند کی رفاقت میں. رفاقت میں تھے. اور اب کیا ہوا بعد میں کہ رفاقت ٹوٹ گئی تو چیزوں کی کمی بھی آنی شروع ہوگی. سب آرام سے بیٹھ جاؤ. بارو کی آشام سے. اچھا، یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں جی کہ آئے میری زوجہ، ایک منٹ، آئے میری پیاری میری زوجہ تیرا عشق کیا خوب ہے، تیری محبت میں سے زیادہ لذیذ ہے. اچھا، پہلی آیت کو ذرا پڑھے، پہلا باب پہلی آیت، وہاں پہ کیا کہا گیا؟ یہ دوسری ہے جو ہاں جی، جو وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے ہوں، کیونکہ تیرا عشق میں سے بہتر ہے. ہاں جی، کلیسیا نے پہلے کیا کہا ہے خدا ان سے کہ تیرا عشق میں سے بہتر ہے. تیرا عشق میں سے بہتر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ خداوند کی رفاقت میں ہونا، اس کی محبت میں ہونا، دنیا کی چیزوں کی رفاقت اور اس کی محبت میں رہنا اس سے کہیں بہتر ہے خداوند کی رفاقت میں رہنا اور اس کی محبت میں رہنا. تو اس کے جواب میں پھر خداوند نے کہا ہے، کہاں پر؟ 10ویں آیت میں، 4 باب 10ویں آیت، غزل الغزلات. آئے میری پیاری میری زوجہ تیرا عشق کیا خوب ہے، تیری محبت میں سے زیادہ لذیذ ہے. تو خداوند بھی پھر میں کو نہیں پسند کرتا، وہ اپنی کلیسیا کی رفاقت کو پسند کرتا ہے اور اسی میں خوش ہے، اور کلیسیا بھی خداوند کی رفاقت میں خوش ہے. بارک یا شام شیخ. آگے ایک اور بات لکھی ہے، اور تیرے عطروں کی مہک ہر طرح کی خوشبو سے بڑھ کر ہے. اچھا، یہ جو کلیسیا ہے نا، اس سے خوشبو آتی ہے اور خوشبو عطروں کی آ رہی ہے. تو آج کل کی جو چرچ ہے اس میں بھی کلیسیا سے خوشبو آتی ہے.
वैसे ही एक बात है ना, सब क्यों? देखें हमने जब कलीसिया शुरू की थी 13 जनवरी ग्रेगोरियन कैलेंडर पे 13 जनवरी 2013 में शुरू की। हमने सबसे पहली बात ये की कि भाई जो भी इबादत पर आएगा नहा धो के साफ कपड़े पहन के आएगा। अच्छा, आज तक हमारी कलीसिया बच्चा बच्चा पाबंद है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये चर्च वालों ने भी ये तालीम दी हुई अपनी कलीसिया को। उनका कहना कि हम पाक हैं, दिल पाक होना चाहिए, दिल पाक है। अच्छा, बाइबल के मुताबिक दिल पाक नहीं है, बाइबल नहीं दिल को पाक कहती। बदन में पाप। तो वो बाइबल तो ये कह रही है कि दिल जो है ला इलाज है और हीलाबाज है, इसलिए खुदा कहता है कि मैं तुझे गोदशीन दिल दूंगा। जो भी है गोश्तीन दिल दूंगा, ठीक है। मतलब यह है कि पहला दिल बदल दूंगा, उसको निकाल दूंगा, उसे फेंक दूंगा, नया दिल दूंगा। तो ये तो ला इलाज है ना, तो फिर नया देना पड़ेगा। तो लोग कहते फिरते जी दिल साफ होना चाहिए, दिल तो कभी साफ हुआ ही नहीं है और इसका इलाज भी मुमकिन नहीं है। तो सवाल ये था कि क्या आज क्या जो चर्च है, आज की जो कलीसिया है, इससे भी खुशबू आ रही है? क्योंकि यहाँ जो गज़लुल गज़लात की कलीसिया है, इसमें से तो इत्रों की महक और खुशबू आती है। ये किस बात की खुशबू है वैसे? मतलब कि फर्माबरदारी की। एक और बात भी है, हमने ये भी पढ़ा था ना कि उसका नाम इत्तर रेख्ता है। किस बात की? ये रूहुल कुद्दस की खुशबू है। ये कलीसिया पाक रूह से और उसकी नेमतों और बरकतों और फलों से मामूर है, इसलिए प्लूरल यूज है, इत्रों की खुशबू है, इत्रों की महक है। आज की कलीसिया भी मामूर है रूहुल कुद्दस से, और इससे इत्रों की खुशबू आ रही है और इत्रों की महक आ रही है। यह रूहुल कुद्दस के फलों से, नेमतों से, बरकतों से मामूर है। सवाल है एक, नहीं, कलीसिया कौन सी? सही बात नहीं, चर्च वाली। कलीसिया आम की बात कर रहा हूँ। वो ऐसे तो नहीं है जो दांत भी नहीं साफ करते तो आ जाते हैं इबादत पे। दुनिया की बात कर रहा हूं। आपको पता है दांत साफ ना करना भी गुनाह है? कितनों को पता है? आम आदमी तो यही समझे दांत नहीं साफ किए तो फिर क्यों है भाई, ये भी गुनाह है और ये सजा में आता है। बाइबल में इसका हवाला मौजूद है। ये ना समझा करें कि मसीहानिक जू बात करेगा तो बगैर हवाले के बात करेगा। तो अगर कोई दांत साफ किए बगैर आ जाता है इबादत पे, तो जिन्हों दंद साफ करने की फुर्सत नहीं, बाकी बातें तो बात की। क्या यार, तो जरूर है कि पाकीज़गी को मेंटेन किया जाए जब खुदा उनकी हुजूरी में आ जाए और कलीसिया रूहुल कुद्दस से मामूर हो, तो मसाइल खुद ही हल हो जाएंगे। मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूं कि ये दुनिया कलीसिया पे गालिब नहीं आ सकती। इस बात की हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने कह दिया कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर आलम अरवाह के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे, जिसका मतलब है कि उस पर मौत गालिब नहीं आएगी। तो नहीं आ रही।
تو کیا آج ہم نے سیکھا ہے؟ خداوند کی رفاقت میں رہنا. خداوند کی رفاقت میں رہنا کیسا ہے؟ اگر ایک پودا ہو اور اسے روشنی جو سورج کی ہے وہ نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ گل سڑ جائے گا. تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس بات کو بڑا لائٹ لیتے ہیں کہ جی عبادت پر نہیں گئے کوئی بات نہیں، دعا نہیں کی کوئی بات نہیں، بائبل نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، ہے نا، خداوند کے احکام پر عمل نہیں کیا کوئی بات نہیں، پھر ان کی زندگیاں گل سڑ جاتی ہیں. معذرت ہے، اب یہ دل تو دکھتا ہے بات کرتے ہوئے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کسی کی زندگی گلے سڑے، لیکن وہ شخص اپنا آپ ہی دشمن ہو جاتا ہے. کیا خیال؟ تو پھر خداوند کی رفاقت میں رہنا کتنا ضروری ہے؟ اتنا ہی ضروری ہے انسان ہوتے ہوئے اگر ہم سمجھیں کہ جتنا ایک پودے کے لیے سورج کی روشنی میں رہنا ضروری ہے. اب کہا جائے کہ جی جنوں کدی دھوپ نہیں لگی وہ دے برابر ہے جنوں دھوپ لگتی روز. نہیں جی، برابر نہیں ہے. یہ برابر کا بھی جو ڈرامہ ہے نا یہ ابلیس کا ہی ہے. یہ ہر چیز چک کے تے برابر کر دیں. اس کے لیے ایک حوالہ ہے یرمیہ 13 کی 10 آیت. ہاں جی، اونچی پڑھیں. یہ شریر لوگ جو میرا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے ہی دل کی سختی کے پیرو ہوتے اور غیر معبودوں کے طالب ہو کر ان کی عبادت کرتے اور ان کو پوجتے ہیں، وہ اس کمر بند کی مانند ہوں گے جو کسی کام کا نہیں. کیونکہ جیسا کمر بند انسان کی کمر سے لپٹا رہتا ہے ویسا ہی خداوند فرماتا ہے، میں نے اسرائیل کے تمام گھرانے اور یہودا کے تمام گھرانے کو لیا کہ مجھ سے لپٹے رہیں تاکہ وہ میرے لوگ ہوں اور ان کے سبب سے میرا نام ہو اور میری ستائش کی جائے اور میرا جلال ہو، پر انہوں نے نہ سنا. ہاں جی. اب آپ دیکھیں نا، مقدسین اور کڑوے دانے برابر ہیں، لیکن ان کے منہ سے آپ یہی سنتے رہیں گے جی سب برابر ہیں. تو سب کیسے برابر ہیں؟ استاد اور شاگرد برابر ہے؟ باپ اور بیٹا برابر ہے؟ ماں اور بیٹی برابر ہے؟ جج اور مجرم برابر ہے؟ چور اور سپاہی برابر ہے؟ اچھا یہ شروع سے یہ او جی سب برابر ہیں. اچھا برابر کیسے ہیں بھائی؟ غلط تعلیم ہے. ایک خداوند کو پیار کرتا ہے اور اس کے حکموں پر چلتا ہے، دوسرا پیار ہی نہیں کرتا، اس کے حکموں پہ بھی نہیں چلتا، تو برابر کیسے ہوئے؟ ڈاکٹر اور مریض برابر ہے؟ کدی یا نہیں کرو نا، ڈاکٹر بیمار ہوئے تھے مریض کو دوائی دوا دو ڈاکٹر نو. تو ہمیں خداوند کی رفاقت میں رہنا ہے. اچھا یہ بھی ڈرامہ ہے، جمہوریت بھی ڈرامہ ہے. کہیں جدھر بوتے ہو ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. کہتے ہیں کہ جو جمہوریت یہ ہے، بچپن میں ہم نے بڑی جمہوریت پڑھی ہوئی ہے، وہ اسکولوں میں پڑھاتے تھے، آج کل تو پتہ نہیں وہ چیپٹر بھی ہے کہ نہیں، وہ میں فی الحال اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جمہوریت کیا ہے جی؟ جدھر بوتے ہو ٹھیک ہے. اچھا جدھر بوتے ہو ٹھیک ہے، جدو بیمار ہوئے ہو نا تے جڑے بوتے رل کے دوائی دینا وہی کھا لیو، ڈاکٹر کو نہ جاؤ، وہ تو ایک ہوں، اتنے کی لین جاندے ہو، ووٹ کرایا نا تو دوائی کھا لیو. میں ایسے نہیں کہتا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے اسے عقل کی کمی ہے، ان کو عقل کو ہاتھ مارنے کی ضرورت ہے. جمہوریت بھی غلط ہے، ہر بات میں جمہوری نہیں ہوا جا سکتا.
اور سب برابر بھی نہیں ہیں. تو کس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کی رفاقت میں رہیں اور روح القدس سے اپنی زندگیوں کو، اپنے خاندانوں کی زندگیوں کو، کلیسیا کو معمور ہونے کے لیے دعا کریں. ہاللیلویا. بارک یاسو ہم سے. آج کے لیے اتنا جی. اپنی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں.